الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل مدنی کانفرنس کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم اہل دانش اہل فکر و نظر سے ان کے خطابات کو سماعت کیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی حاضر ہے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بہت حساس طبیعت رکھتا ہے اور ہر انسان کو یہ خیال ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیسا ہونا چاہیے اور کل کی انسان کو فکر کرنا بھی چاہیے۔ جس انسان کی زندگی میں کل کا پلان نہ ہو، کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کی پلاننگ نہ ہو، وہ انسان مکمل طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فیوچر پلان بے پناہ ضروری ہے۔ اگر فیوچر پلان نہ ہو تو انسان ناکام رہتا ہے۔ اگر انسان تاجر ہے تو تجارت کے لیے کل کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایک طالب علم ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کل کا فیوچر پلان ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کسان ہی ہے تو بھی اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے کہ بارش کا موسم آنے سے پہلے وہ کرے گا کیا کھیت میں۔ وہ کسان جو بارش سے پہلے فیوچر پلان تیار نہیں کرتا، اس کی فصل کا کیا حال ہوتا ہے ہم سے بہتر کسان لوگ جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان کل کا پلان کر رہا ہے اور اس کو کرنے کا حق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دنیا کی کامیاب قومیں 25-25 سال
50-50 साल बल्कि सदियों के आने से पहले, सदियों पहले का प्लान वो तैयार करके रखते हैं। मिसाल के तौर पर आज जो सियासी तंजीमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर इक्तिदार की कुर्सी पर मौजूद हैं, इनका ये प्लान आज का नहीं बल्कि बहुत पहले का है। यहूद और नसारा को देखें, इस वक्त तो दुनिया की आलमी मंडी पर वो जो काबिज है उनका प्लान सदियों पुराना है। इसी तरीके से बहरहाल जो लोग प्लान करते हैं वो कामयाब रहते हैं, जो प्लान नहीं करते वो कामयाब नहीं हो पाते। उन लोगों का हाल बिल्कुल ऐसा ही है कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदो। आप अंदाजा करें वो कितना दानिशमंद होगा जिसको प्यास लगने पर वो कुआं खोदने की तैयारी करता है। लेकिन एक बात आपको आज कहना चाहते हैं और आपकी भरपूर तवज्जो चाहते हैं। इस जमीन के लोग बड़े मोहब्बती और प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे इसका एहसास है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और आपने मुझे कहने के लिए बिठाया है। तो आप अगर बात समझने और सुनने के लिए आए हैं तो आपकी भरपूर तवज्जो का तालिब हूं। हर प्लान बनाने वाला कल का प्लान बनाता है, मगर मेरे अजीजों याद रखो कल जिंदगी में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल जिंदगी में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह अकबर। आज इंसान, आज की बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर। इस जलसे में हम बैठे हैं और यहाँ सलातो सलाम जरूर होगा, लेकिन सलातो सलाम में कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। महफिल के इख्तिताम तक कौन मौजूद रहेगा और कौन मौजूद नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग कहते हैं मौलाना आप कल की बात क्यों करते हैं, पल की खबर नहीं। याद रखो हर कल की तैयारी करने वालों, हर कल का प्लान करने वालों जरूर करो, लेकिन एक बात कही जा रही है किसी कल के आने की कोई गारंटी नहीं है, किसी कल के आने का कोई मामला नहीं है, लेकिन एक कल जरूर है जिसके आने की गारंटी अल्लाह का कुरान दे रहा है। वो कल कौन सा कल है? वो ऐसा कल है जिसका आना यकीनी है। वो कल सब पर आएगा और उस कल को मैदान महशर कहते हैं, उस कल को यौम क़यामत कहते हैं, उस कल को यौम हिसाब कहते हैं। और अल्लाह उस कल के लिए फरमाता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उस कल के लिए, अपनी जान के लिए तुमने क्या रवाना किया, उस कल के लिए अपनी जान के लिए तुमने क्या भेजा। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। आपसे पूछना चाहता हूं वो कल, अल्लाह उस कल की तैयारी के लिए फरमा रहा है कि उस दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, उस दिन के लिए तुमने क्या भेजा। और आयत करीमा के तेवर देखें, आयत की इब्तिदा भी अल्लाह से डरने पे हो रही है और आयत करीमा का इख्तिताम भी अल्लाह से डरने पे हो रहा है। देखो कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और अपनी जान के लिए तुमने आगे को क्या रवाना किया, इस सिलसिले में गौर करो। अब कुरान फिर कहता है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। तुम क्या करते हो अल्लाह को सब पता है। रात की तारीकी में क्या करते हो वो भी अल्लाह जानता है, दिन के उजाले में क्या करते हो वो भी अल्लाह जानता है। अब आओ इस महफिल में, मदनी कॉन्फ्रेंस में हम अपने आप में डूब कर सोचे हमने मैदान महशर के लिए क्या तैयारी की है, हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। अल्लाह अकबर। मेरी सुन्नी कौम का हाल ये हो गया है कि अल्लाह अकबर, लोग कोई तैयारी करते नहीं हैं और सोच रहे हैं मौलाना हम तो सुन्नी है ना, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। मेरी कौम के जवानों, वो कैसे जन्नत में जाएगा जिसने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, वो जन्नत में
کیسے جائے گا؟ جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ہفتے ہفتے بھر تک کے غسل نہیں کرتا، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جو گھنٹوں گھنٹوں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جس کے گھر کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جس کے گھر کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جو رات کے 3 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے علماء کو میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بڑے حق گو ہے، مفتی صاحب کی تقریر سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دل جلے نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے اندر اللہ اکبر حق بولنے والے موجود۔ اللہ ان سب کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جنت کا خواب دیکھنے والوں اچھی طرح سن لو، قرآن کہہ چکا جب مولا نے کہا تو اب کسی کی نہیں چلے گی۔ قرآن جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ آخرت کے لیے کیا فکر کی؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں، جب آخرت سیدنا صدیق اکبر کو یاد آتی ہے تو صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جانتے صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ امت کا سب سے بڑا ولی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے یا ہمارے عقیدے میں اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی ولی ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چھوچوی اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ مت، نعرہ تکبیر، نعرہ صدق۔ ابھی غوث پاک اور غریب نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے۔ جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جنت نہ اتنی مشکل ہے جتنی مشکل اہل بدعت نے بنا دی ہے، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا ہمارے جلسوں کے شعراء اور ناظموں نے بنا دی ہے۔ نہ اتنی آسان جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل جو اہل بدعت کی محفلوں میں بیان ہوتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں، اتنی آسان بھی نہیں۔ بلکہ امام اہل سنت کے عقیدے میں جنت کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، جو آزاد مردوں میں، بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے سب سے پہلے باہر والوں میں اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح
مسلح امامت پر کھڑا کیا. کون؟ ابو بکر صدیق، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. لیکن سنو تو صحیح، اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، آخرت سے بے پرواہ ہونے والوں، آخرت سے بے فکر ہونے والوں، اور یہ کہنے والوں مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، سن لو. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فرماتے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. صدیق اکبر کہہ رہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. اور فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا بشکل انسان، میں کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور ذبح کر کے کھا کر کے بھول جاتے، ہضم کر جاتے، تاکہ قیامت کے دن عمر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں پڑتا. عمر اپنے اعمال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کیفیت یہ ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی آخرت کی فکر کی؟ اللہ اللہ، جن کی پوری زندگیاں نیکیوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں عبادتوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں خدا کو راضی کرنے میں گزری، بلکہ جن کے لیے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو آخرت کی فکر اتنی ہے، اور ہمیں آخرت کی کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر. نہیں نہیں، اللہ اللہ. آئیے آپ کو بتاؤں، میدان محشر کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے مولانا وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، حضور شفاعت کریں گے. بالکل میرا عقیدہ حضور شفاعت کریں گے. میرا عقیدہ یہ بھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے، میرے وہ جوان جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور اپنی بہنوں کی بھی. وہ بہنیں جن کو غیبت کرنے کا وقت تو ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں، وہ بہنیں جن کو سیریل اور فلمیں دیکھنے کا وقت تو ہے لیکن تلاوت قرآن کا وقت نہیں، وہ بہنیں جو بچوں کا بہانہ کر کے عبادتوں سے دور بھاگتی ہے اور کہتی مولانا بچے پالنے پڑتے ہیں، کھانا بنانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں میری نادان بہن اچھی طرح سن لے، تو ہی بچوں کی ماں نہیں ہے تو اللہ اللہ، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تو اللہ اکبر کم سے کم ہمارے عقیدے میں وہ 5 بچوں کی ماں تھی. 19 سے 20 سال کی عمر میں جو 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. اور آج آپ کے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آپ کے گھر تک پانی پہنچتا ہے، آپ کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے، لیکن سیدہ کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے. میں حیران ہوں، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے مالدار ہو، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، جس کا بابا پوری کائنات کا مالک ہو، جس کا بابا جنت کا مالک ہو، جس کا بابا زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہو، اس کی شہزادی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے. اور مولائے کائنات فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. حالت یہ تھی پانی کا مشکیزہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاتی، اپنی پیٹھ پہ اٹھاتی اور پیٹھ پہ لادتی. مولائے کائنات کہتے ہیں مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر لادتے لادتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے. اور کیفیت یہ تھی ایک دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے میں بھی 17 پیون لگے ہوئے تھے. 17 پیون میں
ایک پیون کی کیفیت مولا پاک خود بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ اب اوڑھنے کے قابل نہ رہا. تو مولا مشکل کشا نے فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کوئی دوپٹہ تو مانگ لیا ہوتا تاکہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیتی. سیدہ نے عرض کیا علی میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرم آتی ہے بابا سے مانگتے ہوئے. اور پھر جب دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے، نیا دوپٹہ نہیں، دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے جب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، اس کو پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کپڑا عنایت کر دے. تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں کوئی کپڑا کیسے دے دوں. البتہ اس وقت میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے، وہ اونٹ کا چمڑا لے کر کے جاؤ اور اس کو اپنے دوپٹے میں بطور پیون لگا لو. کائنات کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، کسی غریب سے غریب کی بیٹی نے بھی کبھی اپنے دوپٹے میں چمڑے کا پیون نہیں لگایا ہوگا، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے، یہ ملکہ فردوس سے بری ہے، یہ خاتون قیامت ہے، یہ خاتون جنت ہے. اللہ اکبر. بابا نے جب اونٹ کا چمڑا اٹھا کر دیا تو سیدہ نے اسی اونٹ کے چمڑے کو 16 پیون کے بعد 17ویں پیون کی حیثیت سے اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں لگایا. اور جب اوڑا تو اللہ کے رسول تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور نے اپنی شہزادی کے سر پر وہ دوپٹہ دیکھا جس میں اونٹ کے چمڑے کا پیون تھا. حضور سے برداشت نہ ہو سکا. باپ آخر باپ ہوتا ہے، اور میرے آقا تو اپنی شہزادی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. حضور رو پڑے، حضور روئے، مولا علی بھی رو دیے. مولا علی اور حضور کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سیدہ سے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی دولت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. اس حال میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ 5 بچوں کی ماں، خود چکی چلائے، خود کپڑے دھلے، گھر کا کام خود کرے، لیکن ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی. بچوں کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، کیا آپ کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی نہیں؟ آپ کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں؟ لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے ہی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے. اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا. اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے. میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں. غور سے سنیں. ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو. اب دھیان سے سنو کہ فاروق اعظم کعب سے کہہ رہے، اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے. فاروق اعظم اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین
फारूक आजम के चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। वो फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ए काब मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर और खौफ पैदा हो। तो अब काबे अहबार अब क्या सुना रहे जरा सुनिए। काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब क़यामत के दिन, अमीरुल मोमिनीन जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। काबे अहबार फारूक आजम की बारगाह में बयान कर रहे हैं, मैदान महशर जिसकी तैयारी का हुक्म अल्लाह ने कुरान में मुझे और आपको दिया, तमाम मोमिनीन को दिया, जिसकी तैयारी से हम बेखबर है, जिसकी तैयारी से नावाकिफ है, जिसकी तैयारी पर कोई तवज्जो नहीं है। याद रखो, नरम नरम गद्दों पर जराइम करने वालों अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। जराइम और गुनाह को अपनी पहचान बनाने वालों अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कयामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ, तो फारूक आजम की बारगाह में काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होगी, और 70,000 लगाम में से हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। और जब खींच करके फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो पहली मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो वो शरारे बुलंद होंगे आग के कि लोगों के दिल दहल जाएंगे। जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो शरारे जहन्नम के ऐसे बुलंद होंगे कि लोगों के दिल सीने से निकलकर लोगों के हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? काबे अखबार कह रहे हैं कि लोगों के दिल हलक के अंदर अटक जाएंगे। कभी लुकमा रोटी का, नरम नरम रोटी का लुकमा हमारे हलक में अटकता है तो कैफियत क्या होती है? जिस वक्त सीने से दिल निकलकर वो कयामत आने वाली है, वो कयामत आने वाली है, उस कयामत में कितनी कयामतें हैं। अल्लाह अकबर। अपनी रातों के अंदर अय्याशी और आवारगी के शीश महल तामीर करने वालों, कलमे तैयबा पढ़ करके कलमे के तकाजों को भूलने वालों, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई जुओं के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई गानों की गजलों की महफिल में जा रहा है। क्या हो गया इस कौम को? ये कौम दूसरों को सुधारने के लिए आई थी, ये कौम दूसरों को जीने का सलीका देने के लिए आई थी। सुन लो, अपनी जवानी पर गुरूर करके मेरे अल्लाह के गजब को चैलेंज देने वालों, अपनी दौलत के नशे में घमंड करके, गुनाह करके खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सके। नहीं कर सकता कोई अल्लाह का अजाब बर्दाश्त। किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं है। अल्लाह के अजाब का अंदाजा कर लो। मेरे आका तो यहां तक फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। जहन्नम में अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारी हड्डियों का क्या बनेगा? जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारे इस गोश्त के लोथड़े का क्या बनेगा? क्या हमारा जिस्म पहाड़ से ज्यादा मजबूत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा ताकत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा कुव्वत है? मेरे भाई, अपने ये खूबसूरत चेहरे क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम में दाखिल कर रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं कि जब जहन्नम दूसरी मर्तबा सांस लेगा और उसकी सांस से जब जहन्नम के शरारे उठेंगे तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो उसके शरारे जब उठेंगे और उसके शरारे ऊपर की तरफ उठेंगे तो काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त
عوام تو عوام، انبیاء کی شان یہ ہوگی، کعب احبار کہتے ہیں نبیوں کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو صرف میں اپنی جان کے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ یہ خلیل اللہ کی شان ہوگی، اس کو ابن حجر لکھ رہے اپنی کتاب میں، یہ ابراہیم خلیل کی شان ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے، اپنے جان کے لیے امان طلب کرتا ہے۔ میرے بھائی سوچو، جب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا وہاں کیا ٹھکانہ، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی، گناہ گناہ اور گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ کعب احبار اسی پہ بس نہیں کرتے، بلکہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، بلکہ جہاں ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی علیہ السلام کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، تو وہی پر موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، شرف ہم کلامی مجھے عطا کیا، میرے اللہ آج موسیٰ کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، بس موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنے لیے امان طلب کرتا ہے، مولا تو نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، موسیٰ تو آج اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ کون موسیٰ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیا، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کی جا سکے، تاکہ تم سے پیار کی باتیں کی جائے، تاکہ تم سے محبت کی باتیں کی جائے۔ وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے مولا آج میں تجھ سے اپنی امان چاہتا ہوں، اسی پہ بس نہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں کماری بطول مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ میں تو آج اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا، جہاں معصوموں کی یہ شان ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اپنی زندگی میں تو نہ نماز ہے، نہ رمضان شریف کے روزے ہیں، نہ اپنے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے ہمیں تو حضور بچا لیں گے نا مولانا، یہ سب ہوگا حضور، بے شک حضور بچائیں گے، لیکن حضور کا فرمان سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان غور سے دل کے کانوں سے سن لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ مزید فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، بیزار حضور ان سے بیزار ہیں۔ اور بلکہ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اللہ کے رسول صحابہ کو بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے، فرماتے ابو ہریرہ صحابہ میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ فرمائے، اللہ کے محبوب فرمائے کہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، نماز چھوڑ کر کے جنت میں جائیں گے۔ سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک اپنے صحابہ سے کہا، دل کے کانوں سے سنو، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے، اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ، تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم
روم بھی ہے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز کے معاملات میں تم کلیئر رہے تو تمہارے آگے کے سارے معاملات آسان ہوں گے, اور اگر نماز کے معاملے میں تم پھنس گئے تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. یاد رکھنا, ہر امتحان میں انسان کو دوسری اور تیسری مرتبہ کامیاب ہونے کا چانس دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کا امتحان ایسا ہے, اللہ کا امتحان ایسا ہے جو دوبارہ اور سہبارہ نہیں ہوگا. وہ امتحان ایک ہی بار ہوگا. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, نہ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم آئے تھے, نہ اس کے بعد اس دنیا میں آنا نصیب ہوگا. میرے بھائیوں, اپنے وقت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ کبھی ناچ رہے ہو, کبھی گانے سن رہے ہو, کبھی فلمیں دیکھ رہے ہو, کبھی شراب پی رہے ہو, کبھی نشہ کر رہے ہو. سنو, اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ابھی ترکی اور سیریا کے زلزلے سے لوگ کتنا لرزہ برندام ہے. وہ زمین کے اندر دھستی ہوئی بلڈنگوں کی ویڈیو شیئر کرنے والوں, کبھی اپنی آقا کی حدیث یاد کی؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرکی والے ایسا کرتے تھے یا سیریا والے ایسا کرتے تھے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور ابھی بھی کئی ملکوں پر پیشن گوئیوں کی تلوار لٹک رہی ہے. پتہ نہیں کس ملک میں کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, راتوں رات لوگوں کے مکانات, لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھس جائیں گے. اور صرف زمین میں نہیں دھسیں گے, بلکہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. ان کے گھر زمین میں دھس جائیں گے, اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے اور ان کے چہرے قبر سے اٹھتے وقت سور اور بندر کی طرح ہوں گے, حضور ان کا قصور کیا ہوگا, ان کی غلطی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شراب پیتے ہوں گے اور میوزک اور موسیقی سنتے ہوں. وہ شراب پیتے ہوں گے, نشہ کرتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے. شراب اور نشے کی وجہ سے اور میوزک اور گانوں کی وجہ سے ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے, اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں, جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کے کہنے پر یہ کیوں نہیں بچتے گناہ سے؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ شادی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہو, شادی کے موقع پہ رسول اللہ کو بھول جاتے ہو. کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس نبی کی محبت میں موت قبول کرنے کی بات کرتے ہو, اس نبی کی محبت میں گناہ کیوں ترک نہیں کرتے؟ جو قوم گناہ نہ چھوڑے وہ قوم اپنی جان کیا دے گی؟ جو قوم نیند نہ چھوڑے وہ قوم جان کیا دے گی؟ جو قوم داڑھی کے چند بال کا بوجھ اپنے چہروں پہ برداشت نہ کر سکے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا دے گی؟ مسلمانوں, دنیا اچھی طرح ہمارے نعروں کو سمجھ چکی ہے کہ اس قوم کے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں ہے, اور اگر واقعی دلوں میں محبت ہے تو امتحان لیا جائے گا. ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے, ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے جو سوائے حلوے کے کچھ نہیں جانتا. ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ لیلا نے حلوہ بنایا, اور حلوہ بنایا اپنی کنیز سے کہا کہ لے جاؤ یہ حلوہ میرے مجنو کو پیش کر دو. تو حلوے کے اندر بڑی خوشبو تھی, بڑی لذت تھی. جیسے ہی کنیز حلوہ لے کر نکلی, میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا, تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن آپ سب کی توجہ خاص, اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ. لیلا نے حلوہ بنا کے کنیز کو کہا یہ اس کو دے دو جو میرا مجنو ہے. جیسی حلوہ لے کر کے لیلا کی کنیز باہر نکلی تو کہا مجنو کون ہے؟ اس کو حلوہ دیا ہے لیلا نے.
تو جتنے کھڑے تھے سب نے کہا انا مجنون، ہم سب مجنون ہیں۔ کنیز ہوشیار تھی، اس نے کہا میری لیلا کے اتنے مجنون نہیں ہیں، کوئی ایک ہی ہے، تم سب مجنون ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ توجہ، شعراء کی نعت گوئی کی شاعری کے موقع تم سب عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی فیصلہ ہوگا عاشق کون ہے۔ جیسے اس کنیز نے امتحان لیا تھا، میں بھی ان کا غلام آپ کا امتحان لوں گا۔ بھی تھوڑی دیر بیٹھنا، سننا، میری گفتگو کے اینڈ ہونے تک توجہ۔ کنیز نے کیا کہا؟ میری لیلا کا تو ایک ہی مجنون ہے، اتنے نہیں ہیں۔ اندر چلی گئی، ارے لیلا تیرے تو بڑے مجنون ہیں۔ کہا وہ سب حلوے کے مجنون ہے، میرا کوئی مجنون نہیں۔ اگر میرا مجنون پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ، اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری، اور خالی تشت اور چھری لے کر جا، اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنوں کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ پھر پتا چلے گا اصل مجنوں کون ہے۔ کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی، کہا او مجنو، میری لیلا نے اپنے مجنوں کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے، جو سچا مجنوں تھا وہ کھڑا رہا، اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا۔ لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا، جانے لگی تو کہا رکنا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پورا تشت بھر دیا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے۔ ان سے کہنا پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ فرمائش کر دے کہ کہاں کا پسند ہے۔ اگر وہ کہیں گے تو دل کاٹ کر بھی رکھ دیں گے، مگر اس پر بھی کوئی احسان نہ ہوگا۔ بس تمنا اتنی ہے کہ ایک بار مسکرا کر کہہ دیں کہ مجنوں ہمارا ہے۔ یہ عشق کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے۔ ہم بھی حلوے والے عاشق، شب برات کے حلوے پہ نعرے لگے، عید کی کھیر پہ نعرے لگے، 11ویں کی بریانی ہمیں پسند، او بریانی اور کھیر اور صرف حلوے کی سنت میں زندہ رہنے والوں، یہ تو مراسم ہے جس کی حیثیت مستحبات کی ہے، مستحب ہے، لیکن یہ تمہارا عشق فجر کی نماز کے وقت کہاں جاتا ہے؟ کھیر ملے تو عاشق رسول، حلوے ملے تو عاشق رسول، اصل سنیات۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ورنہ مجھ سے سوال پوچھنے کا آپ کو حق ہے، مفتیان کرام بھی بیٹھ۔ اصل سنیت کھچڑے اور حلوے کا نام نہیں ہے، اصل سنیت تو نماز کی پابندی کا نام۔ حلوے اور کھچڑا بنتا رہے گا، مجھے اس کا انکار نہیں، جو منع کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کھچڑے اور حلوے کی بات نہ کرے اس کی سنیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی سنیت نہیں باقی رہ سکتی۔ میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، حنفی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا لحاظ ہے، لیکن ایک بات آپ کو کہوں، سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک سلسلہ قادریہ میں دیکھنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت سب درد بھری باتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مفتی صاحب جہیز کے اوپر خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، آپ سے پوچھتا ہوں ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانوں؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے، میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا،
تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو، جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو. اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں. یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے. بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے. میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. قوم کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا، ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر ہم نکاح پڑھانا بند کر دے، انہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ کتنے یہ عزت دار ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم ہی میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے. یزید اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے. اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں، اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں، تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہیں تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے. اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سوچا کبھی غور کیا جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات، بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی. تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے جتنی مسلم بیٹیوں کا ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا. اس کا کون سبب کون ہے؟ ظالم معاشرہ ہمارا. یہ جو تم نے جہیز کیش بنا رکھا ہے اپنے نبی کی خوشی کے لیے،
کیا تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ اسی بنگال میں جب میں شادی کروں گا تو اس شان کے ساتھ کروں گا کہ صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا؟ یہ نہیں کر سکتے؟ جب میں بہو لاؤں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے کیش لیا، کیش، وہ کیش اور جہیز تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے گی تو وہ دعا قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ بدعت شروع کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے بدعت پھیل گئی۔ بدعت کو ختم کرنے والے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں۔ میں نے جب اپنے مالیگاؤں میں یہ اعلان کیا تھا، ہمارے یہاں کیش تو نہیں مانگتے لیکن جہیز کا معاملہ ضرور ہے، تو جب میں نے اعلان کیا تھا تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک جتنی شادیوں میں میری شرکت ہوئی ہے، اب ہمارے یہاں ایسی شادی ہونے لگی ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے کہ اس میں کوئی جہیز لیا نہیں جاتا۔ اگر دلہن والے کہتے ہیں ہم دیں گے تو کہاں دیں گے، تم جانو ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ تو میں کیا اپنے نبی کی ناموس کے نام پر کچھ ایسے جوان ہے اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں کہ نہ ہم کیش لیں گے نہ کوئی جہیز لیں گے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کتنے عاشق ہیں، اٹھائے رکھے، ذرا ہم بھی چیک کریں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہتا، لیکن یہ قادری فقیر آج تم سے عرض کرتا ہے، واللہ اگر تم نے مسلم بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے اس وعدے کو وفا کیا تو یاد رکھنا خدا اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک عطا فرمائے گا۔ جن کی شادیاں ہونے والی وہ تو وعدہ کر چکے، لیکن جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے ہیں، کیا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو انشاءاللہ میں کچھ نہیں لوں گا اور یہ کہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نر۔ کون لوگ ہیں؟ بولو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ کچھ نہیں لیں گے؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ، اٹھائیں ذرا دیکھیں۔ فرشتوں کو گواہ بنائیں، مصطفیٰ جان رحمت کو گواہ بنائیں، انبیاء کرام کو گواہ بنائیں، اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں۔ ماشاءاللہ عورتوں سے تو نہیں کہا گیا لیکن عورتیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ انہیں سیدہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، سیدہ زینب کا صدقہ عطا فرمائے۔ یاد رکھنا غربت انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک کوئی چیز نہیں لے جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میں بہت دور چلا گیا، آئیے ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ دیکھو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کبھی کبھی غربت ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ اکبر، جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات عرض کروں، بات مکمل کروں، توجہ کریں آپ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دھیان سے سننا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک لڑکی تھی، اس کی کئی بہنیں تھی اور اس کا باپ ہمیشہ بیمار رہتا تھا، بیماری میں مبتلا رہتا تھا باپ ہمیشہ۔ محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے تھے، محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے، باپ کو دوا کا انتظام نہیں تھا۔ لڑکی حساس تھی، سوچا میری 5 بہنیں، باپ مریض ہے ہمیشہ کا، ماں مریض ہے ہمیشہ کی، دوا کا انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ اس لڑکی نے سوچا، کیا سوچا؟ کہ آج میں پیسہ کماؤں گی۔ یہ بڑے دردناک لمحات ہوتے ہیں۔ لڑکی نے سوچا آج میں پیسہ کماؤں گی، لیکن پیسہ کیسا کماؤں گی؟ اس کو کوئی ہنر تو آتا نہیں تھا، وہ کوئی ہنر جانتی تو نہیں تھی۔ اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا جسم بیچنا شروع کروں گی۔ جب ایک دوسرے کا انسان سپورٹ نہیں کرتا تو پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ آج سنیو، میری قوم کے جوانوں،
تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت لاجوں میں سب سے زیادہ جس قوم کی بیٹیاں بکتی ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں 2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا مینار بناؤ، باقی پورا پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو. ہم مینار بنانے نہیں آئے تھے، ہم قوم بنانے آئے تھے. ہم اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، ہم اچھے انسان بنانے آئے تھے. اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کر دو اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے. یہ باتیں صرف کرنے کی، کہنے کی نہیں، یہ کرنے کی ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے، آپ سے پھر کہتا ہوں کانفرنسوں پہ اتنے لاکھ خرچ نہ کرو. 3 دن کی بجائے با مقصد 1 ہی دن محفل کرو. پیسہ بچاؤ، قوم کی ترقی پہ خرچ کرو. بے مقصد محفلوں کا خاتمہ کرو، با مقصد جیو. بہت دور سے کسی فنکار کو بلانے کی ضرورت نہیں. آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا درد دل تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ان کی بات سنو، ان کی قدر کرو. بات کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کس رسول کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو. اپنا مزاج بدلو. کیا کبھی یہودیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ کیا کبھی عیسائیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں با مقصد کی طرف آؤ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جتنا منظم وہ لوگ جی رہے ہیں اتنا منظم ہم نہیں ہیں، جبکہ ہمارے مذہب سے زیادہ ڈسپلین کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں جتنا دیکھیے نماز میں وہ ڈسپلین آپ کو دیکھنے ملے گا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، 2 سیکنڈ میں پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے. یہ ڈسپلین کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں. وہ کھڑا ہے سب کھڑے، توجہ کریں، وہ کھڑا ہے سب کھڑے، وہ کمر جھکا دے سب جھکا دے. وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کوئی ہو، سب نے کمر جھکا دے. اس نے سر زمین پہ رکھ دیا اللہ اکبر کہہ کے، سب نے رکھ دینا ہے. یہ ڈسپلین کہاں ملے گا؟ مسجد میں. باہر کیوں نہیں ملتا؟ توجہ، باہر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہے کیونکہ اندر جس کو امام مانا باہر اس کو امام نہیں مانتے، اس لیے ڈسپلین نہیں ہے. اندر جسے مانا تھا اس کو باہر، بلکہ اندر جس کے پیچھے ہے باہر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا مسئلہ، اس لیے ڈسپلین ختم ہے. جب تک مسلمان علماء کے پیچھے چلتا رہا اس وقت تک مسلمان کامیاب رہا. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اس وقت کے علماء میں بھی کیسے لوگ تھے، فضل خیر آبادی جیسا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی جیسا، علامہ نقی علی خان جیسا، مفتی صدر الدین آزردہ جیسا، شاہ عبدالعزیز جیسا، شاہ ولی اللہ جیسا، اور بعد کے لوگوں میں امام احمد رضا جیسا، بعد کے لوگوں میں حضور محدث اعظم اور حضور مفتی اعظم جیسا. لیکن حالات کا کیا رونا رویا جائے. تو میں بات دور نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حالات بڑے نازک ہوتے. ہر آدمی خود غرض بنے گا، سیلفسٹ بنے گا، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو اٹھاؤ گے حالات بدلیں گے. اس لڑکی نے کیا سوچا، میرا باپ بیمار، میری ماں بیمار، میں نے آج پیسے کمانا ہے. لیکن پیسے کیسے کمانا ہے؟ کچھ آتا تو نہیں، جسم بیچنا ہے. اس نے میک اپ کا سامان بھی نہ تھا، منہ دھلا، چادر ڈالی اور چھپ چھپا کر اس بازار میں پہنچی جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے. اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے، وہاں جا کر کے بیٹھ گئی.
کبھی جسم نہ بیچا تھا بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا، اتنی حیا ودار تھی، ویسے گھر میں پلی تھی، لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ چہرہ کھول کے بیٹھی، لیکن اللہ کی شان، لوگ آتے اس حسن کے مارکیٹ میں، خوبصورتی کے مارکیٹ میں، جیسے وہ لوگ اس کے قریب آتے فوراً نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتے۔ اس سے کم حسین اور جمیل، جو کم حسین اور جمیل تھی، ان کو اٹھا اٹھا کے لے گئے۔ شام سے آدھی رات ہو گئی، رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی، تو کیا ہوا؟ جب سب بازار حسن کی رانائیاں ختم ہو گئی تو یہ رولنے لگی پھوٹ پھوٹ کے۔ آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی لیکن کوئی خریدار نہ ملا، بظاہر ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر، تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم کا سما بپا کر رکھا تھا۔ بیٹی سرے شام سے غائب ہے، آدھی رات ہو گئی، نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا، بہنوں نے دروازہ کھولا، ماں پچھاڑے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رنڈیائی ہوئی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، کہاں گئی تھی؟ وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی، بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی، لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں مجھے معاف کر دو۔ ماں باپ نے کہا، بتا او عقل کی دشمن کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی، تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انصرام نہ ہوا تو میں نے سوچا آبرو بیچ کر تیرا علاج کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں گی۔ اگر ایک کی آبرو لٹ کر 5 کی آبرو بچتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ باپ نے کلیجہ پکڑا، ماں نے سینہ تھاما، کہا کیا بکتی ہے، لیکن کہا بابا میں ناکام لوٹی ظاہر میں مگر حقیقت میں کامیاب، کہ میں بازار حسن میں بیٹھی تھی تو جو بھی میرے قریب آتا تھا اس کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ گزر جاتا تھا، بالآخر مجھے کوئی نہ لے گیا، اسی لیے تو آدھی رات کو آئی، اگر کوئی لے جاتا تو رات کو کیوں آتی، صبح کو آتی بابا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا، میری بیٹی واللہ اس بازار حسن میں آدھی رات تو کیا، اگر زندگی بھر بھی تو بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی نہ لے جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ بیٹی مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، بیٹی پر یقین نہیں نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ میری بیٹی تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو جس کے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو اس باپ کی بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کی آبرو سے سودا کیسے کر سکتا ہے؟ دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے ہیں گناہ کے دھبے نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آخرت کی تیاری کرو، لیکن آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی تیاری پر، دنیا کے اعمال پر۔ نیک بنو، پرہیزگار بنو، ایک دوسرے کا سکھ دکھ کے ساتھی بنو، ایک دوسرے کے درد کے ساتھی بنو، صرف سننے کے لیے نہ آؤ بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، شادی بیاہ کے موقع پہ خرافات سے بچو ورنہ جہنم کا ایندھن بنو گی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں خرافات سے بچو۔ اور ایک بات عرض کروں، شادی بیاہ کی بات نکلی ہے، میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات کہہ دوں، یاد رکھو یہ بھی بات ختم کر دو کہ میں اپنی ہی برادری میں شادی کروں گا، یہ بات ختم کر دو۔ ہندوستان میں برادریوں کا کیا حال ہے یہ مفتیان کرام اچھی طرح آپ کو سمجھائیں گے، بس میں تو اتنا جانتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔
ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کے بیٹے ہو، پھر یہ ادنا برادری، یہ اعلیٰ برادری کیسے ہو گئی؟ اور ہندوستان میں تو 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آئی؟ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے. باقی رشتہ کس سے کرنا ہے؟ جو سنی صحیح العقیدہ مل جائے اس سے رشتہ کرو. بلکہ آج کل بکری اور گائے کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے. رسول اللہ کا جس دور میں تشریف لائے تھے اس دور میں کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ہوتی تھی کوئی حیثیت؟ نہیں. لیکن آپ کو بتاؤں ہمارے رسول کے خاندان والوں میں سے کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کنیزوں کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے کر کے ان کی عظمت بڑھائی ہے. اور سب کو تو اپنی جگہ، اور سب تو اپنی جگہ، بلکہ سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ امام کسی کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ذات سیدہ شہر بانو کی ہے. اگرچہ وہ بادشاہ کی پوتی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جب وہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو کنیز کی شکل میں آئی ہے. اور جب امام حسین کے حصے میں آئی ہے تو میرے امام نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو اماموں کی ماں بنا دیا. اگرچہ وہ نسب میں بادشاہوں کی بیٹی تھی، میں ان کے نسب پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس دن آئی تھی وہ کنیز تھی اور کنیز کو اماموں کی ماں بنایا. امام زین العابدین انہی کی اولاد، امام باقر انہی کے پوتے، جعفر صادق انہی کی اولاد. آپ غور فرمائیں. اس لیے عاشقان رسول دیکھو، دینداری دیکھو، اور دین دیکھ کر کے نکاح کرو، مسلک و مذہب دیکھ کے نکاح کرو. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر پڑھ لکھ لو تو یہ مت سوچو میرے معیار کا مسلمانوں میں ملے گا تو مسلمانوں میں کروں گی، اور اگر میرے معیار کا نہ ملا تو معاذ اللہ کہیں اور دائیں بائیں ہو جاؤں گی. یاد رکھنا ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. اس لیے کوئی ڈگری نہ دیکھو، ایمان کی ڈگری دیکھو، اور ایمان کی ڈگری دیکھ کر کے اس پر عمل کرو. کالا ہو، نکٹا ہو، چپٹا ہو، کیسا ہو، اگر مومن ہے مومن تو حضور کی خوشی کے لیے کر لو. میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن میری بہنوں کی بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ذرا سننا میری بہنوں. آج کل غریب رشتہ آ جائے اور دیندار ہو تو بہنیں ناک چڑھا لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے. یاد رکھنا دینداری کو پرائیورٹی دو، دینداری کو پرائیورٹی دو، عشق رسول کو پرائیورٹی دو، اہمیت دو دینداری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو. اور آپ کو بھی کہتا ہوں کالی سانولی بھی مل جائے اپنا لو. یاد رکھنا خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے. اس لیے دینداری دیکھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے لیکن ان کا رنگ پکا تھا، کالا نہیں کہوں گا نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. الدین کلہ ادب، دین بھی ادب ہے، مذہب بھی ادب ہے، مسلک بھی ادب ہے. لیکن ایک بات کہوں رنگ پکا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت بڑے بڑے تھے. حضور ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے دل لگی کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی، بڑی خوبصورت. ہمارے آج کل تقوی کیا سمجھتے ہیں؟ گردن جھکا کر، منہ لٹکا کر، منہ اتار کر اور بھویں چڑھا کر بیٹھنا، اس کا نام تقوی ہے. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جتنا نبی نے کیا بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام شریعت ہے. وہ مسکرائیں، مسکرانا شریعت. بلکہ آپ کو ایک بات کہوں، وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں تو جھک جانا عبادت، اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت. یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہیں، بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا، تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دیا. آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا، لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا، اب سینہ تان کر چلنا. کیوں چلنا؟ وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھاپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھاپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو. ہاں ورنہ حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں.
آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے ہیں, کچھ سونگنے آتے ہیں. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے وہاں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے, کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں. ہے نا یہی بات؟ تو بہرحال بات دور نکلی. کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے. حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے, تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے ہنس دیا. پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. ان کے دل پہ بات لگ گئی. دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی. رو پڑے, حضور میرا رنگ پکا, میرے ہونٹ موٹے, میرے دانت بڑے, مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں, کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں, کاروبار کچھ نہیں, پیسے نہیں, مال نہیں, یہاں کے لوگ حسین ہیں, خوبصورت ہیں, کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے. وہ رو پڑے. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا, کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیں. یہ پکے رنگ کے, موٹے ہونٹ کے, بڑے دانت کے, اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت, وہ بھی صحابیہ تھی, وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی. جب گھر پہنچے دستک دی, دروازہ کھلا, کون؟ فلاں. کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے. ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں. انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا, بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا. ایک پکے رنگ کا, بڑی عمر کا جوان, میری بیٹی خوبصورت, حسن جمال کی ملکہ. تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں. بیوی کی طرف جھکے, بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں, حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر, رنگ پکا ہے, ہونٹ موٹے, دانت بڑے, خود کا مکان نہیں ہے. بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی, بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نا نہیں کہنا. بابا, قوم کی بیٹیاں سنو, نا نہیں کہنا. کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی. کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں, لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے. ماں باپ نے کہا غریب ہے, مفلس ہے, اس کا خود کا گھر نہیں. کہا کچھ بھی ہے, میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی, میں سب سہ لوں گی, حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی. میری بیٹیوں, میری قوم کی بیٹیوں, آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے, مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا. بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا, اس کی برکت کیا ملے گی. نکاح ہو گیا, دلہن آئی, حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے, لیکن حضور نے کہا تجھے خوش رکھے. پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن تھا, اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا, کاروبار بھی ہو گیا. مدینے منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے, اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بی بی خرچہ کرتی.
हुजूर को खुश करने के लिए एक गरीब के साथ निबाह किया तो अल्लाह ने उनको गरीब भी नहीं रहने दिया, हुजूर की दुआ से माला माल कर दिया। मेरी कौम की बेटियों, अपना मेयार क्या है? कोई डिग्री अपना मेयार नहीं है, कोई बिरादरी अपना मेयार नहीं है। अपना मेयार क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इसलिए अपना मियार हुजूर की गुलामी है, हुजूर का इश्क है। आओ हम सब अहद करें, जिएंगे तो अल्लाह के दीन पर, मरेंगे तो अल्लाह के दीन पर, आखिरत की तैयारी करेंगे, आखिरत की तैयारी की तरफ तवज्जो करेंगे। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझ गुनहगार को और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती लग़्ज़िश हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अभी महफिल ख़त्म नहीं हुई मेरे अजीज, अभी हम नहीं उठे, आप कैसे उठ रहे हैं? देखो यही तो मोहब्बत के तकाजे होते हैं, है ना? हाँ, हाजतों के भी तकाजे होते हैं, लेकिन मोहब्बत के भी तकाजे होते हैं। अभी हम बैठे हैं, आप क्यों उठते हैं? आगे का प्रोग्राम जो है अभी आप समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।